نیب لاہور میں زیر تفتیش خطیجہ کموڈٹیز اور غلام مصطفیٰ کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب لاہور نے خطیجہ کموڈٹیز کے مالک قاسم بلال، مینیجر محمد ارشد الہی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان پر آن لائن سرمایہ کاری سے عوام کے کروڑوں روپے لوٹنے کا الزام ہے، ایسا کہنا تھا نیب کی جانب سے، جبکہ ملزمان نے 900 سے زائد افراد سے 27 کروڑ روپے سے زائد کا فراڈ کیا ہے۔ CD42 کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر حکومت ان ایکشن ہے۔ طلبہ کے بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ نجی اسکولوں کے ارد گرد سگریٹ، پان یا تمباکو فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، CD42 کی کاوشیں رنگ لے آئی ہیں۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر حکومت ایکشن میں آ گئی۔ گلبرگ میں واقع پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے دفتر میں صوبائی وزیر تعلیم مراد راس نے پرائیویٹ اسکول مالکان سے میٹنگ کی، جس میں نجی اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کو سگریٹ، تمباکو نوشی اور پان کے استعمال سے دور رکھنے کے لیے بات چیت کی گئی۔ مراد راس کا کہنا تھا کہ طلبہ میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے ان کے بلڈ ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ نجی اسکول کے ارد گرد 100 میٹر کی حدود میں سگریٹ، پان یا تمباکو کو فروخت کرنے پر پابندی عائد ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرائیویٹ اسکول مالکان بھی اس حدود میں منشیات فروخت کی نشاندہی کریں گے، جبکہ ضلعی انتظامیہ بھی 100 میٹر کی حدود میں سگریٹ، پان اور تمباکو کی دکانیں بند کرانے میں مکمل تعاون کرے گی۔ پرائیویٹ اسکولوں کو ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈرگ فری کیمپس ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرنا ہوگا۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کا دن، والدہ بیگم شمیم اور بیٹی مریم نواز سمیت دیگر لیگی رہنماؤں نے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی۔ ملاقات کا احوال دیکھیے عمر اسلم کی رپورٹ میں۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ان کی والدہ بیگم شمیم، صاحبزادی مریم نواز، داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور بھتیجے حمزہ شہباز شریف نے ملاقات کی۔ مریم نواز اپنے والد کے لیے آلو گوشت، مچھلی، چنے اور پھل بھی لائیں۔ مریم نواز کی آمد پر متوالوں نے نعرے بھی لگائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ ظفر الحق، پرویز ملک، رانا تنویر، زاہد حامد، شائستہ پرویز، ایاز صادق، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، سابق رکن قومی اسمبلی عمر سہیل ضیاء بٹ سمیت دیگر لیگی رہنما بھی پارٹی رہنما سے ملنے پہنچے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو عوام کی خدمت کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میاں نواز شریف کی جو کارکردگی ہے اور ان کی جو محبت ہے نا، وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں جا سکتی۔ میاں صاحب لیڈر ہے، ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، عوام جان دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر عمر نے وزیر خزانہ اسد عمر پر خوب تنقید کی، جبکہ میاں محمد نواز شریف سزا کے طور پر جیل میں مشقت کریں گے کے سوال پر لیگی رہنما خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ اگر کہیں پر بھی محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آواز اٹھائیں گے۔ ترقی کی شرح ہے جو 6% کی طرف جا رہی تھی، وہ گر کے اب 3% پر آ گئی ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی دوسرے مہنگائی کے حوالے سے جو 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت میں 5% سے کم تھی، وہ اب پھر 7-8% پر چلی گئی ہے۔ میاں نواز شریف کو اپنے جو عقائد ہیں کہ پاکستان کے عوام کا کی حاکمیت جو ہے وہ سب سے برتر ہونا چاہیے پاکستان کی ریاست میں، اس کی انہیں سزا اب مل چکی ہے، مل رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے سینئر سیاستدان سہیل ضیاء بٹ کی ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ بٹ صاحب آپ بھی اسی جیل میں رہ چکے ہیں، آپ کی زندہ دلی کے قصے آج بھی دہرائے جاتے ہیں۔ کیمرامین سجاد کے ساتھ عمر اسلم، CD42۔ بیرر تک محدود کر دیا گیا، باہر آ سکتا ہوں، نہ ہی چہل قدمی کر سکتا ہوں۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف شکوہ کناں، موٹر وے بنائے، ملک میں دیگر منصوبے مکمل کیے، جس کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے ان کے اہل خانہ اور لیگی رہنماؤں نے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے لیگی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ جیل کی بیرک سے باہر آنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، زندگی بیرک تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے ملک کی خدمت کی اور وزیر اعظم رہا، مجھے میری خدمت کا یہ صلہ دیا جا رہا ہے۔ میاں محمد نواز شریف کے گلے سن کر پاس کھڑے ایک پولیس افسر نے کہا کہ میاں صاحب آپ وزیر اعظم تھے، آپ کا ایک پروٹوکول ہے اور سیکیورٹی کے خدشات بھی ہیں، جس پر میاں نواز شریف بولے کہ کیا یہ میرا پروٹوکول ہے کہ بیرک سے باہر آنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمر اسلم، CD42۔
اورنج ٹرین منصوبہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ ثالثی کمیشن کو کردار ادا کرنے کے لیے 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ فنڈز نہ ہونے پر محکمہ خزانہ نے فیس کی ادائیگی سے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ ایل ڈی اے نے ثالثی کمیشن کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے احکامات پر اورنج ٹرین منصوبے میں ٹھیکیداروں کی ادائیگیوں کے لیے ثالثی کمیشن بنایا گیا، جس میں سپریم کورٹ کے سابق جج اقبال حمید الرحمان کو ثالثی مقرر کیا گیا۔ ایل ڈی اے کو ثالثی کمیشن کی فیس کے متعلق بھی آگاہ کیا گیا کہ 50% فیس ٹھیکیدار اور 50% فیس ایل ڈی اے ادا کرے گا، لیکن محکمہ خزانہ نے ثالثی کمیشن کی فیس ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سیکرٹری خزانہ پنجاب حامد یعقوب شیخ نے ایل ڈی اے کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام ارسال کی گئی سمری میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ثالثی کمیشن کی فیس کے لیے محکمہ خزانہ کے پاس رقم ہے اور نہ کوئی قوانین، جبکہ ثالثی کمیشن کی فیس کی ادائیگی کے لیے ایل ڈی اے کسی اور سورس کی سفارشات کا مشورہ لے۔ ایل ڈی اے نے ثالثی کمیشن کی فیس پر سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی تھی اور 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کے اجرا کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے منظوری طلب کی ہے۔ دوسری جانب شیخ زاید ہسپتال کا انتظام مذاق بن گیا، صوبے سے واپس پھر وفاق کے سپرد۔ ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ وفاق کابینہ کی منظوری کے بغیر انتظام صوبے کے حوالے کرنے کا مجاز نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ وفاق کابینہ کی منظوری کے بغیر انتظام صوبے کے حوالے کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پیرامیڈکس کی تنظیموں نے حکومت کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں کی خود مختاری کے نام پر غیر اعلانیہ نجکاری کو مسترد کرتے ہوئے 7 فروری سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل اینڈ ہیلتھ سپورٹس اسٹاف آرگنائزیشن کے صدر ملک منیر، شعیب چودھری، محمود علی میاں، سلطان، حافظ دلاور سمیت دیگر عہدیداروں نے جناح ہسپتال میں پریس کانفرنس کی ہے۔ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل اینڈ ہیلتھ سپورٹ اسٹاف آرگنائزیشن کے صدر ملک منیر، شعیب چودھری، محمود علی میاں، سلطان، حافظ دلاور سمیت دیگر عہدیداران نے جناح ہسپتال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز ایکٹ کی آڑ میں حکومت کی جانب سے ٹیچنگ ہسپتالوں کی نجکاری کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں، اور اگر حکومت نے نجکاری کے اس اقدام کو واپس نہ لیا تو بھرپور احتجاج ہوگا۔ پیرامیڈکس کے نمائندوں نے کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے سمیت سروس سٹرکچر پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا۔ پیرامیڈکس کا کہنا تھا کہ حکومت خیبر پختونخوا کی طرز پر پنجاب میں بھی سروس سٹرکچر لاگو کرے اور ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس بھی دیا جائے۔ پیرامیڈکس کے نمائندوں نے مطالبہ کیا کہ الائیڈ ہیلتھ کونسل کے نام سے ریگولیٹری باڈی تشکیل دی جائے۔ پیرامیڈکس نے اعلان کیا کہ اگر 31 جنوری تک مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو 7 فروری سے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے، بجلی بحران دوسرے روز بھی بے قابو ہے۔ 6 سے زائد فیڈر ٹرپ ہو چکے ہیں، جبکہ اکثر علاقوں میں بجلی بند ہے۔ بریک ڈاؤن سے صنعتوں اور بازاروں میں کاروبار شدید متاثر ہوا، کروڑوں کے نقصان کا خدشہ ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کا بحران دوسرے روز بھی جاری رہا۔ ٹرانسمیشن لائنز کی ٹرپنگ کی وجہ سے گڈو پاور پلانٹ اور بلو کی پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار بند ہو گئی۔ پیداوار میں کمی کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے بجلی کے کوٹا میں 1000 نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے لیسکو کو 1300 میگا واٹ بجلی فراہم کی گئی، جبکہ ڈیمانڈ 2350 میگا واٹ تک ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح بجلی کی قلت کی وجہ سے لیسکو کنٹرول روم کے افسران و ملازمین کو لوڈ مینج کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے شیڈول پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ وزارت پاور ڈویژن کے مطابق دھند کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ کر رہی ہیں، تاہم ملازمین کام کو بر وقت مکمل کر کے سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف گرین ٹاؤن میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ووٹ دے کر پچھتا رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو کام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو ووٹ دے کر پچھتا رہے ہیں، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مظاہرین نے لیسکو کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی شتر مرغ کی فارمنگ شروع ہو چکی ہے۔ نہایت لذیذ ہونے کے باعث اب اس کے گوشت کی فروخت اور استعمال میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات عمران یونس کی اس رپورٹ میں۔
خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اچھی صحت ہے. جتنا زیادہ پروٹین اتنی اچھی صحت. قدرت نے ایک ایسا پرندہ بنایا ہے جس کا گوشت پروٹین سے مالا مال ہے، اور وہ پرندہ شتر مرغ ہے، جس کی فارمنگ ہی نہیں بلکہ فروخت کا کاروبار بھی آج کل عروج پر ہے. شتر مرغ گوشت کے خریداروں کے مطابق ہیپاٹائٹس، شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی روک تھام کے لیے وہ اس نعمت کا استعمال کرتے ہیں. نئی چیز ہے، لوگوں نے ٹیسٹ نہیں کی، لیکن اس سے کافی زیادہ صحت سے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور تندرست ہے، طاقتور چیز. گوشت لین آئے ہیں، گوشت بہت اچھا ہے، کئی بیماریاں کا علاج ہے تے اسی اگے بھی کھڑتے ہیں تے بڑا فائدہ مند ہے. شتر مرغ بانی کرنے والے افراد کے مطابق 40 سے 50 ہزار میں فروخت ہونے والے شتر مرغ کی فارمنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے، جس کا صرف گوشت ہی نہیں بلکہ کھال اور پر بھی فروخت ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بھی فیڈ انہوں دینے، اچھی خوراک اچھی چیز دیتے ہیں، پر ہلے گوشت بہت اچھا ہے، یہ فائدہ مند گوشت ہے. جناب علی بھائی اپنا شوگر واسطے، ہیپاٹائٹس واسطے ان کی کھل بھی وکدی ہے، ان کے پر بھی وک جاندے نے. ماہرین کے مطابق شتر مرغ کا گوشت دل کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے. شتر مرغ فارمنگ کا آغاز ہو چکا ہے. دنیا کے اس سب سے بڑے پرندے کا گوشت حلال ہے. جہاں یہ صحت کے لیے مفید ہے، وہیں کھانے میں بھی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے. کیمرامین عدیل چودھری کے ہمراہ عمران یونس، لاہور. دھواں، خطرناک گیسیں، آلودگی اور دھند اہل لاہور کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. ایئر انڈیکس کئی گنا بڑھ چکا ہے. سرد موسم سے سانس، گلے اور جلد کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. ماہرین طب کی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت ہے، جبکہ ماسک پہننا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے. شہر کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. شہر کے گرد و نواح میں اس وقت سینکڑوں فیکٹریاں کام کر رہی ہیں، جن کے دھوئیں سے ایک جانب تو فضا مکمل طور پر آلودہ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب ان فیکٹریوں سے نکلنے والے فضلے کو دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، جس سے آبی آلودگی بھی جنم لے رہی ہے. شہر میں بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی تعداد اور ان سے خارج ہونے والے دھوئیں نے بھی شہر کی فضا کو آلودہ کر دیا ہے. روزانہ کی بنیاد پر شہر کے مختلف علاقوں سے جمع کیا جانے والا ہزاروں ٹن کوڑا کرکٹ بھی شہر کے قریب علاقوں میں ڈمپ کیا جاتا ہے، جس سے اٹھنے والا تعفن شہریوں کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے والے ادارے اپنا فرض احسن طریقے سے نبھائیں اور شہر میں شجرکاری کو فروغ دیا جائے. جبکہ محکمہ ماحولیات پنجاب نے مختلف ویب سائٹس کی جانب سے جاری کردہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو غیر یقینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. AQI کی ویب سائٹ پر لاہور کے مختلف علاقوں کی فضائی آلودگی کو 1100 انڈیکس بتایا گیا ہے. تفصیلات سعدیہ خان کی اس رپورٹ میں. لاہور میں صبح اور شام کے اوقات کار میں شدید دھند چھانے کی وجہ سے گزشتہ کچھ روز سے درجہ حرارت میں شدید کمی واقع ہوئی ہے، تو دوسری جانب مختلف ویب سائٹس پر لاہور کے مختلف علاقوں میں اسموک اور آلودگی کی فضائی پیمائش کو خطرناک حد تک بڑھا ہوا دکھائی دیا جا رہا ہے. محکمہ ماحولیات کے مطابق اس سال نومبر کے مہینے میں اسموک کا حملہ ہوا، جس کو فوراً اقدامات کر کے کنٹرول کیا گیا. محکمہ ماحولیات کے ڈائریکٹر نسیم شاہ کے مطابق محکمہ ماحولیات کے فضائی آلودگی کی مانیٹرنگ سائنٹیفک طریقے سے کر رہا ہے، جس میں ایئر انڈیکس انڈر کنٹرول ہے. اگر لاہور کا ایئر انڈیکس 11 سے تجاوز کرے تو زندہ رہنا دشوار ہو سکتا ہے. ایوریج یہ 150 کوئی بھی 100 پہ بھی آ گیا، اس سے نیچے بھی آ گیا. آج کا اگر آپ AQI دیکھیں، آپ کسی کے پاس بھی اینڈرائڈ سیٹ ہے تو اپنا وہ AQI کی ایپ ہے اس کے اندر، اس میں دیکھیں 55 آ رہا ہے میٹ آفس کا. تو ایسی صورتحال نہیں ہے جی. میں ان کو چاہیے جو ایسی ویب سائٹس کو چلا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ اپنے اکوپمنٹ کو پہلے کیلیبریشن کروائیں اس کی. سیکرٹری ماحولیات ظفر نصر اللہ نے اسموک کنٹرول کی موجودہ صورتحال کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے محکمہ کو سراہا ہے. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور. ترک بھائیوں سے دوستی اپنی جگہ پرفارمنس بھی دکھانا ہوگی. سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے ترک کمپنیز کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا. غیر ملکی کمپنیز کے ورکنگ سے عام شہری کی تکلیف میں کمی ہونی چاہیے. ویسٹ مینجمنٹ اور ترک کمپنیز کے ذمہ داروں کو شہر بھر کا اکٹھے دورہ کرنے کی ہدایت.
सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने 90 शाहराह माल रोड पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सफाई करने वाली तुर्क कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात की। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने तुर्क कंपनियों की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वेस्ट मैनेजमेंट और तुर्क कंपनियों के जिम्मेदारान को शहर भर का इकट्ठे दौरा करने की हिदायत जारी की। सीनियर वजीर ने कहा कि कूड़े क्रिकेट को इकट्ठा करने और ठिकाने लगाने तक मॉनिटर किया जाए। अब्दुल अलीम खान ने तुर्क कंपनियों से सफाई की तफसीलात भी तलब कर ली। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ओज़पाक और अलबराक कूड़ा क्रिकेट के कंटेनर फौरी मुरम्मत और तब्दील करें। गैर मुल्की कंपनियों की वर्किंग से आम शहरी की तकलीफ में कमी होनी चाहिए। तुर्क भाइयों से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन परफॉर्मेंस भी दिखाना होगी। सीनियर वजीर ने कहा कि तुर्क कंपनियां कूड़े क्रिकेट के रिसाइकलिंग के लिए भी तजावीज़ दें। हर शहर में बतदरीज डंपिंग साइट्स खत्म करना चाहते हैं। कूड़ा क्रिकेट जमा करने की बजाय उससे कारआमद अशिया बनाई जाएं। दीगर खबरें शामिल करें। मॉडल टाउन के स्कूल्स को सोसाइटी से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। हाई कोर्ट की तालीमी इदारों को रिहायशी इलाकों से मुंतकिली के लिए 6 महीने की मोहलत दी गई है। मॉडल टाउन के रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन सोसाइटी के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों को काम बंद करने का हुक्म दे दिया, जबकि रिहायशी इलाके में कायम तालीमी इदारों को भी 6 माह में इदारे मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने अजहर सदीक की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल सरगर्मियां होने के बायस मुश्किलात का सामना है। वकील ने इस्तदा की कि अदालत मॉडल टाउन सोसाइटी में रिहायशी इलाकों में कायम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करे। अदालत ने पाबंदी आयद करते हुए तहरीरी तौर पर फैसला जारी कर दिया है। तरक्याती मंसूबों की ई टेंडरिंग और थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी। नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट के महकमों के सेक्रेटरीज के इजलास में फैसला कर लिया गया। मंसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा भी लिया गया। सेक्रेटरी CNW शहरियार सुल्तान, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ, सेक्रेटरी आबपाशी सैयद अली मुर्तजा और सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजम के दरमियान सिविल सेक्रेटरीट में इजलास हुआ, जिसमें नेशनल बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज ने तामीराती कामों की क्वालिटी बेहतर करने के लिए इकदाम करने का फैसला किया। इजलास में मंसूबों में करप्शन के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा भी लिया गया। ठेकेदारों की अजारादारी खत्म करने के लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ ठेकों में जाली कागजात बनाने की रोकथाम के लिए इकदाम भी तजवीज़ किए गए। इजलासों में फर्मों का स्टैंडर्ड चेक करने का भी फैसला किया गया। इजलास में मजीद फैसला किया गया कि तमाम किस्म के ठेके ई टेंडरिंग के जरिए होंगे और हर मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन लाजमी तौर पर होगी। बात की जाए तरामीम के हवाले से LDA एक्ट 1975 बिल्डिंग रूल्स में तरामीम का फैसला किया गया है। LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, बिल्डिंग बाई लॉज, लैंड व्यू रूल्स 2014 में भी तरमीम होगी। LDA लैंड यूज रूल्स के साथ बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशन में भी तरामीम होंगी। पंजाब हुकूमत की कायम करदा 6 रुकनी कमेटी 20 रोज में सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी के कन्वीनियर चीफ टाउन प्लानर LDA नदीम अख्तर जैदी, जबकि मेंबरान में नुमाइंदा एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अकबर शेख, टाउन प्लानर वहीद अहमद भट्ट, डेप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग मुमताज अहमद, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर अजहर अली, अर्बन प्लानर रिजवानुर रहमान शामिल हैं। जराये के मुताबिक सोसाइटियों के लिए NOC के हसूल में कवानीन में नरमी की सिफारिश भी पेश की जाएगी, जबकि सोसाइटी की हतमी मंजूरी से कबल कुछ प्लाटों की खरीदो फरोख्त की इजाजत की तजवीज़ भी मुतवक्को है। अपार्टमेंट्स बिल्डिंग की हाइट 80 फीट से 120 फीट, रिहायशी स्कीमों में कमर्शियल इमारतों की हाइट। LDA शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने शहर की 12 हाउसिंग स्कीम के क़वाइद व ज़वाबित के बरखिलाफ तामीरात पर नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम ने शहर की 12 हाउसिंग स्कीम्स को खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर नोटिस जारी कर दिए हैं। गौस गार्डन फेज 2, गौस गार्डन एक्सटेंशन, सुबहान गार्डन, निगहबान हाउसिंग स्कीम, अलहादी गार्डन, मेट्रो सिटी, जमजम सिटी, न्यू सिटी, अशरफ गार्डन, मदनी गार्डन और रेहान गार्डन फेज 2 को नोटिस जारी किए गए हैं। डायरेक्टिव प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बुशरा नसीर की हिदायत पर नोटिस जारी हुए। LDA खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात पर मसमारी ऑपरेशन भी करेगा, जिसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं। किनाल व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया की सरेआम बदमाशी सामने आ गई। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने किनाल व्यू सोसाइटी के सदर और इंतजामिया को गिरफ्तार करने के लिए नैब लाहौर को खत लिख दिया है। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने नैब लाहौर से इस्तदा की कि करोड़ों के करप्शन में मुलव्वस किनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी को इंक्वायरी से फौरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जाए। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के अहकामात की रोशनी में सोसाइटी में करप्शन पर मैनेजमेंट कमेटी को तहलील कर दिया गया था। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की जानिब से असिस्टेंट रजिस्ट्रार को सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया था। सेक्रेटरी के अहकामात के बावजूद किनाल व्यू सोसाइटी सिविल जज से अदालती स्टे ले आए, जिसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। जराये की जानिब से बताया गया कि सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मंसूर कादर ने नैब हुकाम से किनाल व्यू सोसाइटी में करोड़ों के करप्शन में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने की इस्तदा की है।
ادھر ادویات سے بنی انرجی ڈرنک سے متعلق فوڈ اتھارٹی کے احکامات نہ ماننے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ فوڈ ٹیموں نے 5,24,000 بوتلیں اور کین طلب کر دیے۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ادویات سے بنی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے اور لکھنے پر پابندی عائد ہے۔ عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے فوڈ ٹیموں نے صوبہ بھر میں 945 مقامات کی چیکنگ کی۔ کین اور بوتلوں میں موجود کل 1,97,222 لیٹر ڈرنکس طلب کر دی۔ لاہور زون میں 203، راولپنڈی زون میں 415 جبکہ ملتان زون میں 327 مقامات کی چیکنگ کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ادویاتی ڈرنکس میں 200 ppm کیفین کی آخری حد انسانی استعمال کے لیے خطرناک نہیں۔ اپریل 2018 میں ادویاتی اجزاء والی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ انرجی ڈرنکس کمپنیوں کو قانون پر عمل درآمد کے لیے 8 ماہ کا بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم دیا گیا تھا۔ پنجاب پولیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں جو کہ ماڈرنزم کی راہ پر گامزن ہے۔ کرائم سین کی اہمیت، فنگر پرنٹ سے آگاہی، جیو فینسنگ، جیو میپنگ اور کار ریکارڈنگ کا تجربہ، 36 اضلاع کے 72 ماسٹر ٹرینرز کی تربیت مکمل کی جا چکی ہے۔ افسران میں اسناد بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چونگ پولیس ٹریننگ سینٹر میں صوبے بھر سے آئے بہترین انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کو 15 روزہ تفتیش کے جدید زاویوں پر کورس کرایا گیا۔ تربیت پانے والے تمام ماسٹر ٹرینرز اپنے اضلاع میں دوسرے تفتیشی افسران کو یہی ٹریننگ دیں گے۔ کورس مکمل ہونے پر آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے افسران میں اسناد تقسیم کی۔ انسپیکٹر محمد حیات خان میاں والی، تقریب سے خطاب کے دوران آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ 1 سال میں پوری فورس کو ٹرینڈ کر کے قابل فورس بنائیں گے۔ پوری پولیس فورس کا قبلہ درست کرنے کے لیے 1 سال کا عرصہ کافی ہے۔ اگر ہم اپنی توجہ کیپیسٹی پہ فوکس کریں، ہم اپنے جوانوں کو، افسروں کو، ان کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھائیں، ان کو لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر شو کرنے کی ترغیب دیں تو وہ یقیناً عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں گے۔ خطاب کے بعد آئی جی پنجاب نے کورس میں پوزیشن لینے والوں کے لیے انعامات کا اعلان بھی کیا۔ کیمرمین سلمان علوی کے ساتھ فہد بھٹی، سٹی 42۔ ابھی آپ کو بتائیں چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ایم تبسم آفتاب علوی نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا ہے۔ مسجد کے مختلف احاطوں کا دورہ کیا اور نالین مبارک کی زیارت بھی کی۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ایم تبسم آفتاب علوی نے اپنی اہلیہ اور صاحبزادی کے ہمراہ بادشاہی مسجد کے مختلف احاطوں کا دورہ کیا۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس ایم تبسم آفتاب علوی نے فیملی کے ہمراہ نالین مبارک سمیت دیگر تبرکات کی زیارت بھی کی۔ محفل تھیٹر میں 9:30 پر نیا سٹیج ڈرامہ پیار کی ہڑتال کا آغاز ہو گیا ہے۔ مصنف اور ہدایت کار نسیم وکی کے مزاحیہ ڈرامے کا احوال جانتے ہیں زین مدنی حسینی کی اس رپورٹ میں۔ 9:30 پر مصنف و ہدایت کار نسیم وکی نے مزاحیہ سٹیج ڈرامہ پیار کی ہڑتال تیار کیا ہے، جس کی کاسٹ میں اداکار شاہد خان، اکرم اداس، وردہ، رائمہ خان، انمول شہزادی، سلمہ چودھری، فیا خان اور ہیٹ جٹ سمیت دیگر فنکار شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کا موضوع پیار محبت ہے۔ ڈرامے میں جہاں محبت کے انداز کو نمایاں کیا گیا ہے، وہیں کامیڈین فنکاروں کی پرفارمنس بھی شائقین کو بھا رہی ہے۔ ڈرامے میں اداکاراؤں کی میوزیکل پرفارمنس بھی شامل ہے۔ معیاری سٹیج ڈراموں سے جہاں شائقین تفریح سمیٹ رہے ہیں، وہیں تھیٹر ڈراموں کا معیار بھی بڑھ رہا ہے۔ کیمرامین جنید گجر کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42 لاہور۔ بلٹن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کا دورہ کیا۔ دورے پہ کہتے ہیں کہ جرائم کی روک تھام اور فوری انصاف کی فراہمی کے حوالے سے فورینزک لیب کا کردار بہت اہم ہے۔ پنجاب فرانسک لیب کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے لیب کے مختلف شعبہ جات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیب میں موجود فنگر پرنٹ لیب، فائر آرم سیکشن، کرائم سین لیب، ڈی این اے لیبارٹری، فائرنگ رینج سیکشن، کرائم سین ایریا اور دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا۔ سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جرائم کی انویسٹیگیشن اور دیگر کیسز کی تفتیش میں فرانسک لیب اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں جرائم کی روک تھام کے لیے اور کیسز کو حل کرنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پنجاب فرانسک لیبارٹری سے مدد ملتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مفت تعلیم دینے کے لیے نئے فیز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 35 سال تک کی عمر کے بے روزگار گریجویٹ ای روزگار اسکیم میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔
بے روزگار افراد کو صوبے کے 20 اضلاع میں ای روزگار ٹریننگ دی جائے گی۔ یمن میں پنجاب آئی ٹی بورڈ کے ای روزگار پروگرام کے نئے مرحلے کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت تعلیم یافتہ بے روزگار افراد کو فری تکنیکی اور غیر تکنیکی تربیت دی جائے گی، جس کے لیے لاہور سمیت پنجاب کے 20 اضلاع میں ای روزگار مراکز قائم ہیں۔ آئی ٹی بورڈ کی نگرانی میں چلنے والے اس پروگرام میں خواتین کے لیے 4 خصوصی سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں خواتین کو ای روزگار ٹریننگ دی جائے گی۔ گریجویٹ نوجوان 31 جنوری تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ آئی ٹی بورڈ کے مطابق ای روزگار کے ذریعے اب تک 5500 سے زائد افراد تربیت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر اس پروگرام سے ٹریننگ لینے کے لیے 71,000 افراد اپنی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے پر الیکٹرانک ٹکٹس جاری ہوں گے۔ سیف پارکنگ پروجیکٹ کا آغاز اگلے ہفتے سے لبرٹی میں گاڑیوں کو الیکٹرانک ٹکٹ جاری کر کے کیا جائے گا۔ سیف پارکنگ پروجیکٹ کے حوالے سے سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے کی۔ ایم ڈی لے پارکنگ کلب عباس، جی ایم آپریشن لے پارک بریگیڈیئر ریٹائرڈ سرفراز احمد، مینیجر آئی ٹی عثمان چوہان اور ٹیکنیکل ٹیم بھی موجود تھی۔ سیف پارکنگ پروجیکٹ کا آغاز اگلے ہفتے لبرٹی مارکیٹ سے ہوگا، جہاں لاہور پارکنگ کمپنی پارکنگ میں تمام گاڑیوں کو الیکٹرانک ٹکٹ جاری کرے گی۔ سیف سٹیز اتھارٹی منصوبے کے لیے تمام تکنیکی اور مواصلاتی معاونت فراہم کرے گی۔ پروجیکٹ کا بنیادی مقصد پارکنگ کی سیکیورٹی میں اضافہ اور کرپشن کا خاتمہ ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ شہر میں سیف سٹیز اتھارٹی اور لاہور پارکنگ کمپنی کے اشتراک سے محفوظ پارکنگ ممکن ہوگی۔ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مینجمنٹ کمپنیوں کی شامت آ گئی، حکم عدولی کرنے والوں کے خلاف اقدامات کی سفارشات تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ محکمانہ احکامات نہ ماننے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی مینجمنٹ کمیٹیوں کے خلاف بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ سیکرٹری کوآپریٹو منصور قادر نے رجسٹرار کوآپریٹو کرن خورشید کو سفارشات تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز مافیا محکمانہ احکامات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے سے سینکڑوں متاثرین کے کیسز التوا کا شکار ہیں۔ ذرائع نے مزید دعویٰ کیا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا کے خلاف احکامات پر عمل درآمد کے لیے پولیس کی بھی مدد لی جائے گی۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، یاسر بروس لیڈن روڈ پر انتظامیہ اور وکلا میں تصادم دیکھنے میں آیا ہے۔ جھگڑا انتظامیہ کی جانب سے بل مانگنے پر پیش آیا ہے۔ وکلا کھانا کھانے آئے، انتظامیہ نے بل مانگا جس پر وکلا آپے سے باہر ہو گئے۔ وکلا نے ساتھیوں کو بلا کر ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی ہے، ایسا کہنا تھا مالک ریسٹورنٹ کی جانب سے، جبکہ وکلا نے ریسٹورنٹ سے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیے۔ اطلاع کے باوجود پولیس تاخیر سے موقع پر پہنچی، جبکہ مالک مکان نے کہا کہ پولیس کو اطلاع دی گئی تھی لیکن پولیس نے آنے میں تاخیر کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یاسر بروس لیٹن روڈ پر انتظامیہ اور وکلا میں تصادم ہوا ہے۔ جھگڑا انتظامیہ کی جانب سے بل مانگنے پر پیش آیا۔ مناظر بھی آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا اور انتظامیہ میں تصادم ہوا ہے۔ وکلا نے کھانا کھایا، انتظامیہ نے بل مانگا جس پر وکلا آپے سے باہر ہو گئے۔ وکلا نے ساتھیوں کو بلا کر ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اطلاع کے باوجود پولیس تاخیر سے موقع پر پہنچی ہے۔ مالک ریسٹورنٹ نے یہ الزام لگایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاسر بروس ٹولنٹر مارکیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیٹن روڈ پر انتظامیہ اور وکلا میں تصادم پیش آیا ہے، جھگڑا ہوا ہے، بل مانگنے پر یہ جھگڑا کیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے بل مانگا جس پر وکلا نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں انٹرنیشنل کبڈی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے بھارتی کبڈی ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے۔ بھارتی ٹیم کے کوچ اور کپتان نے پاکستان آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی کبڈی ٹیم کے کھلاڑی واہگہ بارڈر کے راستے لاہور پہنچے تو سپورٹس بورڈ پنجاب اور پاکستان کبڈی فیڈریشن کے حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ واہگہ بارڈر سے بھارتی ٹیم نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں سپورٹس بورڈ پنجاب کے دفتر پہنچی تو صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور حسین بھٹی اور ڈی جی سپورٹس پنجاب ندیم سرور نے ان کا پراتفاق استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ حکومت روایتی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بعد اب مصری فلمیں بھی شہر لاہور کے سینما گھروں کی زینت بنے گی۔ اسی حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین مدنی حسینی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بعد اب مصری فلمیں جو ہیں وہ بھی شہر لاہور سمیت ملک بھر کے سینما گھروں میں جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کی جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک معروف پاکستانی فلم ڈسٹریبیوٹر کمپنی نے جو ہے وہ ایجپشن فلم، مصری فلم جو ہے، فلم اس کا نام ہے فلم